بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواہ الترمذی. محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اللہ کا بڑا احسان اور کرم اور فضل ہے کہ انہوں نے محض اپنے فضل سے اس مہینے کو ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ بڑا ہی بابرکت اور قیمتی یہ ایام اور یہ راتیں ہیں۔ اللہ پاک رب العالمین نے اس مہینے میں مسلمانوں کے اوپر رمضان کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے: فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس مہینے کو پالے تو وہ روزہ رکھے۔ اس آیات سے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ فرض ہے۔ یہ آیات روزے کے فرضیت کی دلیل ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے تیسرے نمبر پر روزہ ہے۔ پہلے نمبر پر تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی ایمان، دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر روزہ، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ اور 5ویں نمبر پر حج۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر اسلام کھڑا ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزیں یہ 5 ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے: بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر روزہ رکھنا، یعنی دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر روزہ اور چوتھے نمبر پر زکوٰۃ اور 5ویں نمبر پر حج۔ تو روزہ مسلمانوں کے عاقل بالغ انسان پر فرض ہے۔ جو اس کی فرضیت کو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، مرض کی، بیماری کے روزہ کو چھوڑتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ رمضان کی عظمت اور رمضان کی فضیلت تو بے شمار ہے۔ رمضان المبارک کے ایک ایک روزہ کی قیمت اور فضیلت ساری زندگی روزہ رکھنے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کے برابر۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم يقض عنه صوم الدہر كله وإن صامه۔ رواہ الترمذی۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے، اس کو نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے، جن عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا جائز ہے ایسا کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ روزہ چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، کہ پوری زندگی اگر روزہ رکھے پھر بھی وہ ایک دن کے روزہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے ایک دن کے روزہ کی تلافی سارے زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، کتنی بڑی عظیم عبادت ہے کہ ایک روزہ کے برابر سارے زندگی کے روزہ نہیں ہو سکتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم میں سے جو حضرات تندرست ہے، صحیح سالم ہیں، ان کو روزہ رکھنا چاہیے، چھوڑنا بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ یہاں تک کہ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے شریعت نے جن اعذار کے بنیاد پر روزہ چھوڑنا جائز قرار دیا ہے، ان اعذار کی بنیاد پر دن میں لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے بھی منع کیا گیا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی رمضان المبارک میں کوئی آدمی سفر سے واپس آ گیا دن میں، جبکہ مسافر کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، سفر سے واپس دن میں آ گیا، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے لیکن سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، تو کہتے ہیں گھر میں آنے کے بعد لوگوں کے سامنے عام طور پر کھانے پینے سے پرہیز کرے، امساک کرے، روزہ کا احترام بجا لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے زندگی کے روزہ اس کے لیے اس ایک رمضان کے روزہ کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا ہے، تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مرنی بعمل، اللہ کے رسول مجھے کسی عمل کے بارے میں بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کروں، زندگی میں لاؤں اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ کوئی عمل بتا دیجئے جس عمل کے ذریعہ میں اللہ کا قرب اور اللہ کے خاص آدمی بن سکوں، نیک آدمی بن سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تم روزہ رکھو، روزہ کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابی رسول پھر سوال کرتے ہیں مرنی بعمل، اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتا دیجئے جس کو میں کر سکوں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھو، روزہ کے برابر، روزہ کے مانند کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر صحابی رسول سوال کرتے ہیں مرنی بعمل، اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی نیک کام بتا دیجئے جس پر میں عمل کر سکوں۔ حضور علیہ السلام پھر وہی جواب دیتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تم روزہ رکھو،
روزہ کے برابر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ صحابی رسول بار بار سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی نیک عمل بتا دیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب میں ایک ہی بات، ایک ہی جواب ارشاد فرما رہے کہ روزہ رکھو۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، بنی آدم کے اولاد کی آدم علیہ السلام کی اولاد کی ساری عبادت اسی کے لیے ہے، بنی آدم کے لیے ہے، مگر الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی وانا اجزی بہ وانا اجزی بہ، کہ صرف اور صرف روزہ ایسی عبادت ہے کہ وہ صرف میرے ہی لیے ہے، اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یا تو میں خود ہی اس کا بدلہ ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی عبادتیں انسان کرتا ہے وہ سب تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انہی کے لیے جس نے کیا، یعنی اسی کے فائدہ کے لیے جس نے اس نیک عمل کو کیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کی محبت کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اس میں کوئی ریا نہیں ہوتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے، کوئی روزہ نہ رکھے تب بھی پتہ نہیں چلتا ہے، صرف اور صرف جس کے دل میں خدا کا خوف اور خدا کی محبت ہوگی وہی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف تنہا میرے لیے بندہ رکھتا ہے، اور اس عبادت کا بدلہ میں خود اللہ ہی دوں گا، یا اس عبادت کا بدلہ میں خود اللہ ہو جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جس عبادت کے بدلے میں اللہ خود ہی ہو جاتے ہیں بندے کے لیے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا ثواب اور بدلہ فرشتوں کے ذریعے میں دلواؤں گا، اور رمضان کے روزے کے بدلہ میں خود ہی ہو جاؤں گا، یا خود میں اپنے دست مبارک سے، قدرت کے دست سے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آگے حدیث کا ٹکڑا ہے، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی، کہ بندہ میرے ہی وجہ سے کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، شہوت چھوڑتا ہے، خواہشات کو چھوڑتا ہے میرے ہی وجہ سے، اس لیے میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر صحت اور ہیلتھ انسان کی زندگی میں اور زیادہ ابھرتی ہے اور آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، کہ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مثلا مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ دینے سے مال میل کچل سے، گندگی سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کے جسم کے اندر جو میل کچل ہے، اس کے روح کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روح کیسی پاک صاف ہوگی، انسان کا جسم گندگی سے پاک صاف کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں زکوٰۃ الجسد الصوم،
جسم کی زکوٰۃ جو ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم گندگی سے، گناہ کی آلودگی سے، گناہ کی نجاست سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے نیک بندے جو روزہ رکھتے ہیں وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا پاک و صاف ہوتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لے کر نکلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نشپاپ، بے گناہ، معصوم ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد۔ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے رمضان کے بعد انسان کی۔ اس لیے یہ مہینہ جو ہے اللہ نے روزہ فرض کیا انسان کو گناہ کے آلودگی سے، گندگی سے پاک صاف کر کے اپنے نیک بندے بنانے کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا۔ رمضان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر صحت و عافیت لوٹ کے آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صوموا تصحوا، رواہ الطبرانی، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ تم روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ تصحوا، صحت یاب بن جاؤ گے، تندرست بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے روزہ رکھنے سے آدمی مرتا نہیں ہے بلکہ بیماریاں دور ہوتی ہے، انسان کے ہیلتھ اور ٹھیک ہو جاتا ہے، تندرست بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عبادت ہے یہ، اس کی عظمت کا پتہ ان احادیث سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ پاک رب العالمین رمضان المبارک کے لیے سال کے شروع سے آخر تک جنت کو سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تزخرف الجنت لرمضان من رأس الحول الى حول قابل، کہ رمضان المبارک کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک، سال کے شروع سے آنے والے سال تک اللہ جنت کو سجاتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِّن رَمَضان، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، حبت ریح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العین، کہ ایک ہوا چلتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے، ایک ہوا چلتی ہے جنت کے پتوں سے ہو کر، جنت کے حوروں سے ہو کر، جنت سے ہو کر ایک ہوا آتی ہے جو جنت سے ہوتی ہے، جنت کے حوروں کو ٹچ کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے سے وہ شروع ہوتی ہے۔ جنت کی حوریں کہتی ہے، یا رب اجعل لنا من عبادك ازواجا تقر بهم اعیننا وتقر اعینهم بنا، اے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے جوڑے بنا دیجئے جن کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور جن کی آنکھیں ہماری وجہ سے ٹھنڈی ہو، ہمیں ایسے جڑے نصیب فرمائیے۔ جنت کی حوریں روزہ داروں کے لیے تمنائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ روزہ کی عظمت کا کیا اندازہ ہے، پتہ لگائیے کہ جنت میں 8 دروازہ ہے، فی الجنت 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، رواہ البخاری و مسلم۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے،
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس گیٹ سے صرف اور صرف روزہ رکھنے والے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ یہ روزہ داروں کے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اسپیشل ایک خصوصی گیٹ اور ایک خصوصی دروازہ کا انتظام فرمایا ہے ان کے اعزاز و اکرام میں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں اگر ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں، عام پبلک کے لیے گیٹ بناتے ہیں، اور ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں ہم ان کے لیے گیٹ بناتے ہیں، ایک دروازہ بناتے ہیں جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو ہمارے خاص مہمان ہیں، تو یہ گیٹ کا بننا ان مہمانوں کے اعزاز و اکرام کے لیے ہے۔ بعینہ ہی اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی فرق کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ جنت میں 8 دروازوں میں سے ایک اسپیشل خاص دروازہ لگائیں گے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں الگ سے گیٹ لگا رہے روزہ داروں کے لیے۔ مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت روزہ دار کی بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کی جو گلا سوکھ گئی ہے، جسم کے اندر نقاہت اور کمزوری آ گئی، آپ اللہ کے طرح طرح کی نعمتیں کھانے کی اور پینے کی افطار کے وقت کھا رہا ہے اور پی رہا ہے تو اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے خوشی ہے۔ اور ایک خوشی عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اللہ سے ملاقات کے وقت اس کے لیے بڑی خوشی ہوگی کہ روزہ کے بدلہ میں اللہ نے اس کو کیا کیا نعمتیں دیں گے، ان کو وہ پا کر بڑی خوشی محسوس کرے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت آخرات میں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کی قدر کی ضرورت ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہ کو بخش دیں گے اور اپنا خاص بندے بنائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ثلاث لا ترد دعوتهم، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اللہ ان کے دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ ایک دعوت الصائم حین یفطر، روزہ دار جب افطار کرتا ہے، افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ودعوت الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ پاک رب العالمین ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کا بہار ہے،
اور اللہ کے طرف سے یہ عبادت کی سیزن اللہ نے لگایا ہے، اس میں جو محروم رہے گا وہ سارے خیر و برکات سے محروم رہے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ آپ نے ممبر کے پہلے زینے پر پیر رکھ کر فرمایا آمین، دوسرے زینے پر پیر رکھ کر فرمایا آمین، تیسرے سیڑھی پر پیر رکھ کر فرمایا آمین۔ اس کے بعد اتر گئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایسا ایک کام دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا کرتے ہوئے۔ آج کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ممبر میں چڑھتے ہوئے پہلے سیڑھی پر آمین فرمایا، دوسرے سیڑھی پر آمین فرمایا، تیسرے سیڑھی پر آمین فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ جو رمضان المبارک پائے اور اپنے گناہوں کو معاف کرا نہیں سکے، اللہ کے قرب حاصل نہیں کر سکے، اپنے مغفرت نہیں کرا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکے، ایسا آدمی تباہ و برباد ہو۔ جبریل نے بدعا کی، میں نے آمین کہا۔ دوسرے سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو اللہ کے نبی نے جبریل نے فرمایا وہ آدمی برباد ہو جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپا میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ آدمی برباد ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی پیش کیا گیا اور آپ پر درود شریف نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ تین بدبخت ایسے ہیں جن کے بارے میں سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بددعا فرما رہے، اور سید الانبیاء والمرسلین تمام نبیوں کے سردار اللہ کے رسول اس بددعا میں آمین فرما رہے۔ تو اللہ پاک رب العالمین ہمیں ازلی کم بخت بننے سے حفاظت فرمائے اور اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدقہ جاریہ کے نیت سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھائے، شیئر کیجئے۔ فجزاک اللہ خیرہ۔